نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام اچھا ٹھیک اوکے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شرعی سوالات پر مشتمل سلسلہ، جی ہاں شرعی سوالات اور اس کے جوابات پر مشتمل سلسلہ دارالافتاء اہل سنت انڈیا لیے حاضر خدمت ہے۔ براہ راست سلسلہ ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، ہمارے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی جو سوالات آ رہے ہیں جلدی کیجئے، جی ہاں ان سوالات کے ہو سکتا ہے آپ کے بھی سوال کو ہم شامل پروگرام کریں، تو لہٰذا آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس پر اپنا سوال یا تو وائس کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں۔ اور بھی کئی سوالات ہمارے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوال ہو وہی سوال ہمارے پاس بھی ہے، تو لہٰذا توجہ سے سنیے کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نالج میں، اسلامک معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیا کرے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت انڈیا، ہمارے سوالات اور انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ہوں گے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب قبلہ یعنی شیخ الحدیث مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ سلسلہ کرنے کی جو ہے وہ سعادت ملتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی عمر و صحت میں مزید برکت عطا فرمائے، مزاج بخیر حضور۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، چلیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ رمضان شریف میں کئی دارالافتاء اہل سنت انڈیا کے پروگرام ہوئے، ماہ رمضان کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی، روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ فطرے کے تعلق سے، عید کے تعلق سے۔ اب حضور عید بھی ہو چکی اور اب حج کی تیاریاں ہیں ماشاءاللہ۔ کئی ایک خوش نصیب جن کے جو ہے وہ ویزے لگ چکے، تیاریاں کر رہے، اور کئی ایک جو ہے امید ہے کہ ان کی تیاریاں کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ حضور حج کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، اس میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجئے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے گویا یوں کہیے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے حضور، حج کس پر فرض ہے؟ دیکھیے، حج اس شخص پر فرض ہے، اس مرد اور عورت پر، خصوصاً مرد یعنی عورت کی کیٹیگری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو وہ مرد جس کو مکہ شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف جانے کی استطاعت ہو،
استطاعت سے مراد یعنی ایک جسمانی طاقت تو وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو کہ وہ جانے آنے اور وہاں کے اخراجات ٹھیک ہے، یہ پورے کر سکے، جو بھی وہاں کے اس کے کھانے پینے کے اخراجات ہے، ٹریولنگ کے اخراجات ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس کے علاوہ ٹھیک ہے، اس کی کفالت میں جو یہاں رہتے ہیں بیوی بچے، جی ماں باپ ہوں تو ماں باپ، ٹھیک ہے، ان کے اخراجات اتنے ایام کے جتنے دنوں کے لیے وہ جائے گا، اتنے، وہ اگر موجود ہیں ٹھیک ہے، تو اس پر حج فرض ہے، ماشاء اللہ، یعنی سفر کے اخراجات اور کفالت کے اخراجات، ٹھیک ہے، ما لوازمات، یعنی حج کے لیے جو اس کو خرچ لگنا ہے ہاں وہ ایکسپینسز اس کے پاس ہو، اس میں آنا جانا رہنا کھانا پینا سب شامل ہو گیا، اور یہاں اس کی کفالت میں جو ہے اس کے ذمے پر جو ہے جیسے بیوی بچے والدین بھائی بہن جو بھی اس کے ذمے، تو جب تک وہ جا کر واپس آئے اتنے دنوں کے ان کے اخراجات کا بھی وہ انتظام کر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے یہ ہے جی کہ اس کے لیے کوئی محرم بھی ہو، ٹھیک، تو محرم اگر ہے، جی اب یہ ساری چیزیں عورت کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی محرم ہی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے یا کوئی ایسے شادی کی ہی نہیں، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماموں ہے، ایسا رشتہ دار جو محرم بن سکے وہ نہیں ہے، تو اس پر حج فرض، اس پر بھی حج فرض دی، ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی۔ ناظرین کرام، کس پر حج فرض ہے؟ مفتی صاحب قبلہ نے جو اس کی تعریف بیان کی، جو اس کا خلاصہ بیان کیا، اس کی روشنی میں غور کر لیجئے کہ اگر آپ پر حج فرض ہے تو اب آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر نہیں ہے میرے پاس، جی گھر لے لوں گا، جی اس کے بعد جاؤں گا، بچی جوان ہے جی یا شادی ہونے کے قابل ہونے والی ہے، ابھی نہیں ہوئی ہے، تو شادی ہو جائے گی تب تو یہ بھی تو ایک فریضہ ہے نا حضور، پہلے یہ فریضہ لیکن ادا، دیکھیں ہاں اس کے لیے اتنے تام جھام کی ضرورت نہیں ہے، اچھا سادہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، سادہ تو بہرحال حج فرض ہے ٹھیک اگر یہ چیزیں پالی گئی ٹھیک ہے، ایام حج میں، اور اگرچہ وہ چیزیں اس کی باقی ہے ابھی اس کے ذمے، تب بھی اگر یہ چیز پائی گئی اور حج کے ایام آ گئے تو تو حج فرض ہے، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، بہت کلیئر بہت واضح جواب مل چکا ہے، تو لہٰذا حج کا ایام قریب ہے، بلکہ اس کو بھی ایام حج ہے نا جی حضور، شوال المکرم کو کے ساتھ جو مطلب جیسی ابتدا ہوتی ہے تو اسے بھی ایام حج ہی کہا جاتا ہے، بلکہ خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ اگر اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں، اسباب مہیا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے جلدی جلدی حج کی تیاری کیجئے، تاکہ جو ہے وہ صحیح انداز سے یہ فرض، اہم ترین فرض زندگی کا ادا ہو جائے، اور باقی دیگر فرائض بھی جو دیگر لوازمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت آنے پر وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں حضور، حج کے تعلق سے اور مزید انشاءاللہ جو ہے کچھ ہمارے پاس سوالات بھی جو ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ہے چونکہ آج ہم نے یہ آپشن رکھا ہے، یہ ہم نے طریقہ رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، آپ بھی جو ہے دارالفتہ اہل سنت انڈیا کا یہ سلسلہ دیکھ رہے تو آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں ہماری مجلس کو، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی ہم شامل پروگرام کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں حضور، نماز کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر نماز میں چھینک آ گئی، اور چھینک ایک فطری عمل ہے، تو اب اگر چھینک آنے پر بعض الحمدللہ کہنے کی عادت ہی ہے کئی لوگوں کی جو ماشاءاللہ ماحول سے ہے اور دینی نالج رکھتے ہیں، اب نماز میں بھی چھینک آئی اور اس کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ نماز ہو جائے گی، جی البتہ جان بوجھ کے وہ نہ کہے اس وقت، مطلب چھینک کے جواب میں وہ الحمدللہ نہ کہے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے بلا اختیار یا کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے، ہاں جو اس کے ارکان کا وقت ہے، جن اعمال کا وقت ہے اس کو ادا کرے، ٹھیک، چھینک پر وہ جو ہے الحمدللہ نہ نہ کہے، کہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہہ لیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز ہو جائے گی، البتہ کسی نے اگر کوئی نماز کے علاوہ تھا یا نماز میں تھا اور اس نے الحمدللہ کہا
اور دوسرا شخص بھی نماز میں شامل تھا جی اور اس نے اس کا الحمدللہ سن کے یرحمک اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اب نماز اس کی چلی جائے گی، اب اس کی نماز میں وہ شامل نہیں رہے جس نے یرحمک اللہ کا اس کی نماز نہیں ہوگی، چلی جائے گی، الحمدللہ کہنے والے کی نماز نہیں جائے گی، اور جس نے الحمدللہ جواب دیا تو جو جواب ہے، جو ماشاءاللہ شریعت میں جواب ہے کہ اگر کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، تو اگر یرحمک اللہ کہہ دیا نماز کی حالت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے شرعی سوالات، اس کے جوابات، لہٰذا یہ نالج ہم کو ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت انڈیا کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی صحیح انداز سے، آسان انداز سے شرعی رہنمائی کریں تاکہ غلطیوں سے بچ سکے۔ ایک اور سوال کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضور، قضا نمازیں باقی ہے، تو ان قضا نمازوں کی ادائیگی کا کوئی مقررہ وقت ہے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازوں کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جی مکروہ اوقات کے علاوہ جی جب بھی موقع ملے انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں جو اس سے چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، اس کو ادا کرتے رہے۔ ٹھیک، قضا نمازوں کو قضا کرنا یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم کی وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، یعنی مفہوم آیت یہ ہے، جی جی خلاصہ اس آیت کا یہ ہے۔ جی تو وہ جہنم کی وادی ویل، یہ نچلا طبقہ جہنم کا ایک ہے، تو جب اس جو نماز کو اس طرح وقت گزار کر پڑھتے ہیں تو انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وقتوں پہ نماز ادا کریں، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو اپنے ضروریات کے علاوہ جو بھی وقت ملے انہیں چاہیے کہ جلد از جلد ان نمازوں کو ادا کرے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی کا ایک رسالہ بھی ہے قضا نماز کا طریقہ، جی تو اس کو بھی مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنمائی کی آپ نے، جو ہے ناظرین اکرام، مفتی صاحب نے بڑی پیاری باتیں بتائی۔ پہلے تو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، وقت باندھا ہوا فرض ہے تو لہٰذا وقت ہی پر ادا کرنا چاہیے۔ دیگر دنیا کے بہت سارے کام ہم وقت پر کر رہے ہوتے تو کیوں نہ نماز بھی وقت ہی پر ادا کرے، لیکن اگر قضا ہو گئی ہے تو اب اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ اسی وقت پر ادا کرنا۔ ہاں، جو مکروہ اوقات ہے، 3 اوقات مکروہہ، اس سے پہلے سلسلے میں بھی مفتی صاحب نے ہماری اس پر رہنمائی کی تھی، اوقات مکروہہ بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے بتائے تھے، تو لہٰذا ان اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہے بلکہ جلد سے جلد ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ حضور، ہمارے پاس کچھ آڈیو سوالات بھی جو ہے موجود ہے، تو ناظرین کچھ سوالات کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم نام محمد السلام طارق ورحمۃ اتاری ہے۔ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ جس عورت کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو لیکن اس کا کوئی محرم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اور کیا چند عورتیں قافلہ بنا کر، جماعت بنا کر حج کے لیے روانہ ہو سکتی ہیں؟ اللہ اللہ، جی حضور، جو ہے محرم نہیں ہے لیکن حج فرض ہے تو کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ پہلے سوال کے جواب میں جی اس کا تقریباً جواب ہو چکا، جی پھر بھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ عورت کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، جانے کے سفر کے اخراجات بھی موجود ہیں، لیکن محرم نہیں ہے، تو شریعت کے اعتبار سے وہ عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی واقعی محرم نہیں ہے تو وہ نہ جائے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بہت ہی زیادہ شوق ہے تو چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، وہ جی نکاح کرے ایسے شخص سے جو حج کو جا سکتا ہے یا اس کو لے جا سکتی ہے، صحیح، تو یہ بھی صورتیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بظاہر جب تک کہ محرم نہیں ہے جی وہ نکاح پہ وہ حج پہ نہیں وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی صحیح۔ ہے۔ اور دوسرے سوال کا جز تھا
کہ چند عورتیں اکٹھا ہو کے جا سکتی ہے کہ نہیں، تو جتنی بھی عورتیں جا رہی ہیں ان کے محرم کا ہونا ضروری ہے. صحیح. یعنی وہ آج کل یہ چلا ہے ٹرینڈ، جی جی. تو اس طریقے سے شرعاً نہیں جا سکتی ہے، بلکہ محرمات کا ہونا، یعنی محرم جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے. عورتوں کے بغیر محرم کے چند عورتیں بھی اکٹھے نہیں جا سکتی. حضور یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ جیسے کہ شریعت تو جانتی ہے نا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، تو جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہی ہے نا، کہ جو ہے ابھی ان کے پاس محرم نہیں ہے تو اس لیے ان سے تقاضا بھی نہیں ہے حج کا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جا رہی ہے، کیونکہ جب تک وہ محرم کا انتظام نہ ہو جائے وہ رکی رہے، اور ہو جائے تب جائے. شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے حقوق کی بڑی رعایت کی ہے، جی بہت حفاظت کی ہے. ان کی عزت، عصمت اور بھی بہت ساری چیزوں کی شریعت مطہرہ نے بہت رعایت کی ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کا خیال رکھیں، بلا وجہ اس طرح کہ بس کوئی نہیں ہے تو اب میں چلے جاؤں، اکیلے چلے جاؤں، سفر کر لوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور اس طرح سفر کر کے یا اس طرح کے معاملات اختیار کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے. بلکہ حضور یہ بھی ہے نا کہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ آپ نے جب فرض حج ادا کر لیا، پھر کسی نے آپ سے کہا کہ آپ عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ میں فرض حج ادا کر چکی ہوں. تو حضور یہی مطلب کہ مقصد ثواب ہے، اور ثواب جو ہے ظاہر ہے کہ محرم کے ساتھ جانے میں، اور محرم نہیں ہے تو روکا گیا ہے تو رکنے میں فائدہ ہے. تو ماشاءاللہ ناظرین اکرام، بڑی اچھی آسان انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. تو لہٰذا شریعت کی حد پھلانگنے میں نقصان ہے، شریعت کی حد میں رہنے میں فائدہ ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے جو باؤنڈریاں بنی ہے نا، تو وہ باؤنڈری کے اندر رہیں گے، انشاءاللہ ترقی کریں گے، انشاءاللہ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ دیکھیں گے. اور اگر اس حد کو پھلانگنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. ناظرین اکرام، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور نماز جنازہ کی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ ادائیگی ہو گئی، کسی کا انتقال ہوا، ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی، کیا دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ کے احکام دیگر چیزوں سے کچھ الگ ہیں. جی. اس میں یہ ہے کہ اگر ولی نے پڑھ لیا یا ولی نے اجازت دے دیا، پہلی نماز جنازہ تیار ہے، ٹھیک ہے، اور ولی نے پڑھ لیا. حضور ولی کا بھی کچھ خلاصہ. ہاں، تو ولی بادشاہ اسلام ہوتا یا قاضی اسلام ہوتا ہے نا، یا کیا کہتے ہیں میت کا والد یا میت کا بیٹا، مختلف کیٹیگری ہے الگ الگ. اوکے. ہاں، تو اگر ان میں سے کسی نے پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک. لیکن اگر اور انہوں نے اجازت دے دیا، پڑھی تو نہیں جی، لیکن انہوں نے اجازت دے دیا کہ آپ لوگ پڑھ لو، آپ لوگ پڑھ لو، تو بھی نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اگر کیا کہتے ہیں میت کے ولی کی جانب سے اگر نہیں پڑھی گئی تو اب چاہے تو کئی مرتبہ نماز جنازہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کئی علماء تھوڑا سی کنفیوژن ہوا یہاں پر، جو ہے اگر انہوں نے نہیں پڑھی، میت کے ولی نے نہیں پڑھی اور نہ ہی اجازت دی، لیکن اگر اجازت دے دی آپ لوگ پڑھو تو پھر اب نہیں پڑھ سکتے، اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ لوگ پڑھ لو تو پڑھ لی گئی، اب دوبارہ نہیں ہو سکتی. اوکے، یعنی ان کی اجازت سے پڑھی گئی تھی پہلی مرتبہ. اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ دو صورتیں ہیں، یا تو خود پڑھ لیا یا انہوں نے اجازت دے دیا. جی ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. ورنہ ایسا ہے کہ اگر نہیں پڑھی اور لوگوں نے خود پڑھ لی، ٹھیک ہے، ولی باقی ہے اور انہوں نے خود بخود پڑھ لی. ٹھیک ہے. ہاں، ابھی ماضی قریب میں کئی علماء کا انتقال ہوا. جی جی. تو اشرف الفقہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تو کچھ پابندیاں تھیں کووڈ کی. جی جی. تو لوگ آ رہے تھے اپنا 4 5 5 10 لوگ پڑھ کے اپنا چلے جا رہے تھے، لیکن ولیوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی، ان کے ولی کی طرف سے اجازت نہیں، انہوں نے شرعی مسئلے کے پیش نظر. ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے، بہت پیاری بات. تو یعنی کہ جو ہے یہی مسئلے کا جو ہے وہ اصل جو ہے الحاصل یہ حضور کہ ولی کی اجازت، یعنی ولی نے جب تک نہیں پڑھی ہے اس وقت تک تو جو ہے کتنے لوگ پڑھی جا سکتی ہے. اگر ایک بار ولی نے پڑھ لی ہے تو اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. جی ناظرین، یہ نماز جنازہ کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. حضور اب نماز جنازہ کے بعد قبر کی طرف بڑھتے ہیں. بعض لوگ قبروں کو چومتے ہیں، تو یہ قبر کو چومنا کیسا حضور؟ یا تو منہ سے چومتے ہیں یا پھر ہاتھ لگا کر چومتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے مزارات اور قبروں پہ جانے کے آداب بیان فرمائے. اس میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں جی کہ کوشش یہ کرے کہ پایتنی کی طرف سے جائے. ٹھیک ہے، پیروں کی طرف. پیروں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور چہرے کی طرف مواجہ، جہاں میت کا چہرہ ہوتا ہے اس کی طرف قبلے کو پیٹ کر کے وہ کھڑا ہو. جی. اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہے. جی. اور قبر کو ہاتھ نہ لگائے، بوسہ نہ لگائے. صحیح. دور سے کھڑے ہو کر وہ فاتحہ پڑھے، دعا وغیرہ کر لے. برابر. تو خلاصہ یہ کہ قبر کو بوسہ دینے سے بچنا چاہیے اور ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے اور دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا چاہیے. ادب کا یہی تقاضا ہے. لیکن اگر کسی نے قبر کو چوم لیا جی تو یہ ناجائز حرام گناہ نہیں ہے، ماشاءاللہ، شرک نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. یعنی دونوں زاویے سے حضور آپ نے رہنمائی کر دی. ناظرین، بہت پیاری معلومات میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ قبر پہ جاتے ہیں لوگ، جانا چاہیے. بالخصوص مزارات اولیاء پر، مزارات صحابہ پر الحمدللہ حاضریاں دینا چاہیے. اور جب کبھی جائے تو اس کے آداب جو مفتی صاحب قبلہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں جو بیان کیے کہ پائنتی کی طرف سے جائے، 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑے رہے اور وہاں سے فاتحہ خوانی کرے. لہذا بالکل جو ہے وہ قریب ہو جانا، چپک جانا، یہ سب جو ہے آداب کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی چومتا ہے قبر کو تو جو ہے ٹھیک ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کیا تو اس کے اوپر باقاعدہ حکم شرک یا حکم کفر لگانا یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی شریعت میں جس مسئلے کی جو نوعیت ہے، جتنا حکم ہے وہی بیان کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ شرک کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. حضور ایک اور سوال، ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ کس نیت سے وضو کیا جائے؟ وضو جب کرتے ہیں تو ہمیں نیت یہ کرنا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اچھے اچھے کام کروں گا. پاکی کی، طہارت کی نیت، یعنی طہارت ایک تو وہ بڑی طہارت ہوتی ہے اور ایک یعنی دیگر اباحت صلاۃ، نماز کی اباحت، یہ قرآن پڑھنے کی جائز ہونا اور دیگر چیزوں کے تعلق سے اس کی نیت سے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت سے. اب پاکی حاصل ہو گئی تو پھر بے شک اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. حد سے اصغر سے جو چیزیں منع ہو گئی تھی ان چیزوں کے مباح ہونے کے لیے جائز. ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وضو میں جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کرنا چاہیے. اور اگر بغیر نیت کے بھی وضو کیا تو وضو تو احناف کے یہاں پر ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. لیکن کر لینا چاہیے. اسی کے ساتھ نیت کرنے کے بہت سے فائدے ہیں. جی. نیت کر لینے سے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ نیت کر کے وضو کرتا ہے تو جب تک باوضو رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. صحیح. تو اس لیے نیت کرنے میں دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کر لیا تو اب یہ ثواب بھی ملتا رہے گا. صحیح. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام دارالافتاء اہل سنت انڈیا، جس میں الحمدللہ حج کے احکام بھی بیان ہو رہے، نماز کے احکام بھی، نماز جنازہ کے احکام بھی، وضو کے متعلق بھی گفتگو آپ سماعت کر رہے، قبر پر حاضری کے آداب بھی آپ نے سماعت کیے. اب آئیے غسل کی طرف بڑھتے ہیں. حضور، غسل کے پانی پر دم کرنا کیسا؟ بعض جو ہے وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی پانی پر، غسل کے پانی پر دم کیجئے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ ضروری بمانے فرض، واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے جی حاملین نے یا کسی جی نے کہا ہے جو شریعت کے مطابق ہے جی کہ ایسا کر لیا جائے ٹھیک ہے، تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، پانی پہ دم کر کے اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، یعنی کہ جو ہے غسل کے پانی پر کر دم سکتے کر ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ مزید جو ہے کچھ سوالات جو ہمارے پاس جو ہے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، آئیے ان سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی شرعی رہنمائی درکار ہے کہ شک کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے۔ اگر کسی نے وضو بنا لیا ہے مگر اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کشمکش میں ہے کہ اب میں کیا کروں، اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، اس شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اوکے، ہے نا۔ جی اب وضو کر لیا، شک ہو رہا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ ہوا تو نہیں خارج ہو گئی، جی ریاح تو نہیں خارج ہو گئی، جی یا کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا، جی تو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے صحیح، اس وقت تک اس کا وضو برقرار ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جس میں وضو ہے، وضو کی ضرورت ہے، وہ سارے کام یہ کر سکتا ہے۔ برابر، لہٰذا وہ جو قاعدہ کلیہ میں نے بتایا کہ یقین شک جو ہے یقین سے یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ جی، یعنی یقین ہے اور شک پیدا ہو رہا ہے تو یقین باقی رہے گا، شک جو ہے وہ دور کرنا ہوگا۔ بہت سے ناظرین کا یہ سوال، مطلب یوں کہیے کہ بہت سے ناظرین کو اس سے تشفی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ معاملات پائے جاتے ہیں حضور، کئی مرتبہ جو ہے وہ یہ اصل میں بعض لوگوں کو، ضروری نہیں کہ جو سائل ہیں ان کو ہو، جی جی لیکن کئی ایک کی بعض رہنمائی لوگوں کر کو دی جو ہے انہوں نا نے۔ جی یہ بیماری ہوتی ہے، جی ایک میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، میرا یہ تو نہیں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو گیا، ویسا تو نہیں ہو گیا، وہ ایک ڈپریشن والے مریض جو ہوتے ہیں خصوصاً ان کو، اور بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ 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 آسانی پیدا فرمائے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب ناظرین، کئی ایک سوالات ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام کی طرف ہے۔ حضور ایک سوال، ایک یا دو سوال جو ہے نام کے تعلق سے ہے، اس کو لے لیتے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو کیا اسے صرف رحمان کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند نام ایسے ہیں جی کہ ان ناموں کو بغیر عبد لگائے بندوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، انہی میں رحمان بھی ایسا نام ہے، تو بغیر عبد لگائے، یعنی رحمان صرف کسی شخص کو نہیں بولا جا سکتا۔ جیسے بعض لوگ کسی بزرگ کا نام عبد الرحمن ہے تو بولتے رحمان شاہ بابا، جی تو یہ درست نہیں ہے، عبد لگانا ضروری ہے۔ عبد الرحمن شاہ بابا بولیں، یا کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان رحمان کہہ کے نہ پکارے، بلکہ عبد الرحمن کہا کرے، یہ درست نہیں ہے۔ جو چند نام بتائے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ عبد لگانا ضروری ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنمائی کی جا رہی ہے ناظرین، کیونکہ ہمیں غلطیوں سے بچانا مقصد ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ سوالات کے جوابات اس لیے دیے جا رہے تاکہ امت جو ہے وہ غلط راہ سے بچے۔ ایک اور آخری سوال حضور، ہمنا، یہ نام رکھنا کیسا؟ بڑی ہاں سے ہمنا۔ یہ ہمنا نام رکھنا جائز ہے، جی اور ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی ام المومنین کی بہن کا نام ہمنا تھا، ٹھیک، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں وہ حاضر ہوئی تھی۔ اس نام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار بھی رکھا، برقرار رکھا، تو یہ نام رکھنا جائز ہے شرعاً کوئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب ناظرین،
جو ہے الحمدللہ کئی سوالات ہمارے اور مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ماشاءاللہ علم میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہوگا. اسی طرح الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت اب سے اللہ کے فضل سے ہفتے میں 2 دن، جی ہاں، ہر سیٹرڈے اور ہر سنڈے شام اسی وقت تقریباً مغرب کی نماز کے بعد 7:30 بجے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو بالخصوص اور بالعموم FJN چینل کے تمام سلسلوں کو دیکھنے کی کوشش کرے، اپنی معلومات میں اضافہ کرے، درست علم حاصل کرے، غلطیوں سے بچے. اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، تک سلسلے کا وقت پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. FJN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے.